السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوگے خوش ہوگے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے لطف ایمان میں رکھے، ہمیشہ ڈھیر ساری خوشیاں دیں۔ ایک کہانی جو ایک دوست کے ساتھ گزری ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ وہ کہانی مکمل دھیان سے سنیے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو شاید میں خود بھی کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ ہر دفعہ جب یاد کرتا ہوں دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بند کرنے پر بھی اس پرانی حویلی کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب میں اپنے ایک دوست کے ذریعے شہر سے تھوڑا دور ایک چھوٹی سی جگہ گیا۔ وہاں ایک پرانی حویلی بکتی تھی، سستی لیکن خستہ حالت۔ مجھے فوٹوگرافی کا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں اپنے فوٹو آرٹ پر پروجیکٹ بنا سکوں۔ حویلی دیکھی تو ایک عجیب سی خاموشی تھی، دروازہ ہلکا سا جھکا ہوا اور ہوا چلتی تو سیٹی جیسی آواز آتی، جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ مجھے ایسے ماحول پسند ہیں، خاموش اور پرانے۔ میں اس دن پورا دن حویلی کا جائزہ لیتا رہا، پرانی دیواریں، ٹوٹے شیشے اور ایک کمرہ جو باقیوں سے کچھ زیادہ صاف لگ رہا تھا، جیسے کوئی وہاں آج بھی رہتا ہو۔ اس کمرے کے کونے میں ایک پرانا فوٹو فریم پڑا تھا، دھول سے بھرا ہوا۔ میں نے سوچا دلچسپ چیز ہے، اسے صاف کر کے اپنے اسٹوڈیو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ فریم اٹھایا تو ذرا بھاری لگا، جیسے پیچھے کچھ چپکا ہو۔ میں نے اسے صاف کیا تو اندر ایک پرانی تصویر نکلی، ایک آدمی کا چہرہ مگر دھندلا۔ اس کی آنکھیں سیدھا کیمرے میں نہیں بلکہ جیسے میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ مجھے لگا شاید اینگل کا اثر ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں جہاں جاتا لگتا تھا وہ تصویر مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ میں اور وہ فریم گھر لے آیا۔ رات کو میں نے اسے اپنے کمرے کی دیواروں پر لٹکا دیا۔ شروع میں سب نارمل تھا، لیکن اگلی صبح دیکھا تو فریم ہلکا سا ٹیڑھا تھا۔ سوچا شاید ہوا یا حرکت کی وجہ سے ہوا ہو، سیدھا کر دیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، ہر صبح فریم تھوڑا زاویے پر ہوتا، جیسے کسی نے چھوا ہو۔ ایک دن تجسس میں آ کر میں نے فون کا کیمرہ لگایا پوری رات ریکارڈنگ کے لیے۔ صبح جب ویڈیو دیکھی تو وہ بلیکنگ تھی، صرف سٹاک لائنز، جیسے کسی نے ریکارڈنگ بند کر دی ہو۔ مجھے عجیب سا لگا، مگر خود کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہے۔ لیکن پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنے لگی۔ تصویر میں اس آدمی کے چہرے کا زاویہ ہر دن کچھ بدلا ہوا لگتا ہے، اور روشنی کے ساتھ اس کا سایہ دیواروں پر ایسے پڑتا جیسے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے سوچا دماغ کھیل رہا ہے، اس لیے فریم کو ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ہر بار آنکھ لگتی تو لگتا کوئی میرے سرہانے کھڑا ہے، خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا فریم واپس حویلی میں رکھ۔ جب وہاں پہنچا تو دروازہ خود ہی ہلکا سا کھل گیا، جیسے مجھے پہچانا گیا ہو۔ اندر جاتے ہی ایک باسی سی خوشبو تھی، پرانی لکڑی اور نمی کی۔ جب میں نے فریم کو اس کے کونے میں رکھا جہاں سے اٹھایا تھا تو دیکھا کہ وہی تصویر والا ایک دوسرے فریم بھی وہاں پڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا، کیا پہلے سے دو تھے یا کوئی مجھے واپس بلانے پر مجبور کر رہا تھا؟ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے۔ دونوں فریم اٹھائے اور گھر آ گیا۔ اس رات سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنے ڈیسک پر بیٹھا دونوں فریموں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک میں اس آدمی کا چہرہ زیادہ واضح تھا اور آنکھیں بالکل میری طرف دیکھ رہی تھی، دوسرے فریم میں وہ ہلکا سا مسکراتا لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ میرا وہم ہے۔ ایک فریم پر کپڑا ڈال دیا اور لائٹ بند کر سو گیا۔ صبح دیکھا تو کپڑا نیچے گرا ہوا تھا اور دونوں فریم ایک دوسرے کے پاس رکھے تھے۔ میں نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہو، مگر میں تو اکیلا رہتا تھا۔ اگلی راتوں میں نیند کم ہوتی گئی، اپنی آنکھ لگتی اس چہرے کا عکس ذہن میں آتا۔ آخری بار میں نے دوبارہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو ویڈیو میں صاف میری ہی تصویر تھی، مگر پیچھے دیوار پر فریم نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی شیشہ توڑنے لگا مجھے لگا فریم کے شیشے میں میرا نہیں کسی اور کا عکس ہے۔ ہاتھ سے ہتھوڑا گر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو حویلی کے اس کمرے میں پایا۔ سمجھ نہیں آیا میں وہاں کیسے پہنچا۔ فریم وہی کونے میں لٹکا ہوا تھا اور اس کے اندر میری اپنی تصویر تھی، مگر پس منظر میں وہی پرانی کرسی اور وہی دیوار تھی۔ میں نے فریم اٹھایا تو دیکھا اس تصویر میں میرے پیچھے وہی آدمی کھڑا تھا جو پہلی تصویر میں تھا۔ میں نے فوراً فریم وہی چھوڑا اور بھاگ گیا۔ شہر واپس آ کر میں نے سب کچھ بیچ دیا، لیکن آج بھی جب کسی فوٹو شاپ کے پاس سے گزرتا ہوں تو لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے کمرے میں اب کوئی فریم نہیں، کوئی تصویر نہیں، لیکن جب رات کو لائٹ بند کرتا ہوں تو دیوار پر ہلکا سا فریم کا نشان دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی چیز اب بھی وہیں لٹکی ہو۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ لوگ کہیں گے میں پاگل ہوں، شاید وہ ٹھیک کہیں گے، کیونکہ کئی بار مجھے لگتا ہے میں خود کسی فریم کے اندر قید ہو گیا ہوں اور کوئی اور میری جگہ یہاں بیٹھا ہے۔ بس مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس دن میں اس فریم سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا، یا شاید میں کب کا ہو چکا ہوں۔